السلام علیکم۔ میں خالد حمید ہوں، ایک انٹرنیشنل براڈ کاسٹر۔ میں یہاں امریکہ کی ایک ریاست ورجینیا کے شہر سینٹرل میں رہتا ہوں، اور آج میں آپ کے لیے جوائے آف اردو کے بچوں کے لیے ایک نظم لے کر آیا ہوں۔ اس نظم کے خالق ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق۔ جی ہاں، بہت بڑا نام اور بہت بڑے شاعر، بہت بڑی شخصیت، اور آپ یقیناً ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ کوئی نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، کچھ کلام ان کا پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں تو اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر اپنے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بہت اچھا کلام کہا ہے، بہت اعلیٰ پائے کا کلام کہا ہے، اور اسی لیے انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ہی اچھی سی نظمیں لکھی ہیں، پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک نظم ہے، ایک پہاڑ اور گلہری۔ پہاڑ تو آپ معلوم ہے ماؤنٹین، اور گلہری اسکویرل، ایک چھوٹی سی چیز ہے، چوہے سے ذرا بڑی ہوتی ہے، پھدکتی رہتی ہے درختوں پہ اور سڑکوں پہ، کناروں پہ، اور توڑ توڑ کے کھاتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیز ہوتی ہے، پھرتیلی ہوتی ہے۔ تو پہاڑ کی اور گلہری کی بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو کمتر یعنی نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں ایک لحاظ سے۔ تو لیکن دونوں کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، اپنی تعریف ہے۔ تو بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو اس نظم میں کہی ہے گئی۔ تو وہ لکھتے ہیں، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یعنی اگر ذرا سی تیرے اندر شرم ہو تو تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جاؤ پانی میں جا کے ڈوب مرو، تمہیں اگر شرم ہے تو۔ وہ اسے شرم دلا رہا ہے کہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے، اس پر غرور کیا کہنا۔ یعنی تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، کم تر چیز ہے، اور اس پر اتنا غرور، یہ کیا کہنا۔ یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ مطلب ہے تیرے اندر نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، اور نہ ہی تو کسی چیز کو جانتی ہے، شعور نہیں ہے تیرے اندر، تو کسی چیز کو جانتی نہیں ہے، لیکن کیا کہنا۔ یعنی پھر اس کے باوجود تو اتنا اچھلتی ہے، کودتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی۔ یعنی اب یہ طنز کر رہے ہیں، پہاڑ طنز کر رہا ہے گلہری پہ کہ خدا کی شان ہے کہ جو بالکل ایک چھوٹی سی چیز تھی وہ بہت بڑی چیز بن بیٹھی۔ جو بے شعور ہوئوں باتمیز بن بیٹھی۔ یعنی ویسے تو بے شعور ہے، بے سمجھ ہے، ناسمجھ ہے، لیکن وہ باتمیز بن بیٹھی ہیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے۔ اب پہاڑ اپنی شان بیان کر رہا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ یعنی زمین بھی نیچی ہے مجھ سے، میری جو شان ہے اور میرا جو جاہ جلال ہے اس کے آگے، اس کی آن بان کے آگے زمین بھی پست ہے۔ تو تیری بساط کیا ہے، تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں۔ یعنی جو میری جو شان ہے، میری جو آن بان ہے، وہ تجھ کو کہاں نصیب ہے۔ بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ وہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے آگے تو ہر جانور جو ہے نا، جانور غریب یعنی غریب جانور کہاں اس کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پہاڑ کی جو عظمت ہے، بلندی ہے۔
کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا. اب غصہ آ گیا گلہری کو بھی. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا, یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ, نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. اب اس نے اس کو جواب دیا ہے کہ تو بہت اگر بڑا ہے تو میرے جیسا چھوٹا بھی تو نہیں ہے. چھوٹا ہونا بھی تو ایک اپنی خصوصیت ہے, تیزی ہے, طراری ہے. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا, یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ, نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیے باتوں باتوں میں علامہ اقبال اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ کسی کو چھوٹا پیدا کیا ہے, کسی کو بڑا پیدا کیا ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی عزت ہے, ہر ایک کا اپنا بلند مقام ہے, اور ہر ایک کی اپنی اپنی قدر ہے, یعنی اس کی ویلیو ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. اب یہ اس نے اس پہ چوٹ کی ہے کہ تو بہت بڑا تجھے بنا دیا, لیکن تو درخت پہ چڑھ سکتا ہے. مطلب گلہری تو پھدکتی پھرتی ہے درختوں پہ, تو پہاڑ تو نہیں کر سکتا. تو اب پہاڑ کے اندر یہ شان نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ خصوصیت نہیں ہے, لیکن گلہری میں ہے. تو اس نے اپنی خصوصیت بیان کی. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں, نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں. اب ایک بات اس نے اور کی کہ تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا, یعنی پہاڑ ہے ایک جگہ کھڑا ہے, تو قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں, نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں. مطلب بڑا تو ہے, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن نہ تو ایک قدم چل سکتا ہے, اور اس کے علاوہ تیرے اندر کیا خوبی ہے. تو بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو. اب اس کے اندر تو بہت ہنر ہے, وہ پھدکتی ہے, درختوں پہ چڑھ جاتی ہے, نیچے اترتی ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگیں وہ بھاگ جاتی ہے. کوئی اخروٹ یا کوئی ایسی سخت چیز بھی کاٹ کے ایک دم سے کھا لیتی ہے, پہاڑ تو نہیں کر سکتا ایسا. تو جو تو بڑا ہے مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو, یہ چھالیا ہے ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. اب وہ جیسے میں نے کہا کہ اخروٹ کو بھی توڑ کے کھا لیتی ہے, اور چھالیا کو بھی کٹ 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 کر کے 1 منٹ میں کھا جاتی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے میرے اندر تو یہ خوبی ہے, تو کر سکتا ہے ایسے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں. اب یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک مثال دی جا رہی ہے, اور ایک عظمت بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے, کوئی اس میں برائی نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے معنی پیدا نہیں کی, اس میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے. چاہے وہ مچھر ہو, مکھی ہو, ایک چھوٹا سا کیڑا ہو, یا بہت بڑا جانور ہو, شیر ہو, گیدڑ ہو, بھیڑ ہو, یا پھر بھیڑیا ہو, تو کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں, کوئی بھی چیز جو ہے نا بری نہیں ہے. تو یہ ایک قسم کی نصیحت بھی ہے, اور ایک بیان کی جا رہی ہے چیز کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی, لیکن اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے, ایک مثال دی گئی ہے, اور باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, خاص طور پہ آپ بچوں کو, کہ کسی کو کبھی برا نہ سمجھیں, کسی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں, کسی کو کبھی نکما نہ سمجھیں, اور یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنی بڑی شان والا ہوں. یہ غرور کی بات ہے, تو اس سے بچنا چاہیے.
اگر کوئی شخص اس کا قد چھوٹا ہے تو وہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے، اور کوئی بڑا ہے تو اس کی اپنی ویلیو ہے، اپنی قدر ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ یہی اس چھوٹی سی نظم میں پیغام دیا گیا ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے اور روشنی حاصل کیجیے، کیونکہ کتابوں سے روشنی پھیلتی ہے، علم سے روشنی پھیلتی ہے، اور یہی جوائے آف اردو کا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام پر عمل کریں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔